بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک مکار اور فریبی شخص نے ایک سادہ لوح شخص سے دوستی کر لی۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ سفر پر جائیں گے اور جو بھی انہیں سفر میں کوئی چیز ملے گی یا کسی چیز کا فائدہ ہوگا تو آپس میں برابر تقسیم کریں گے۔ جب اپنے شہر سے کچھ دور چلے گئے تو انہیں کافی مقدار میں مال و زر ملا۔ مکار شخص کہنے لگا، اب اتنا ہی کافی ہے، اپنے اپنے گھر جا کر آرام سے زندگی بسر کریں گے، اب زیادہ سفر کرنے کی کیا ضرورت۔ سادہ لوح دوست نے قبول کر لیا۔ جب واپس اپنے شہر کے قریب آئے تو سادہ لوح شخص نے کہا، چلو آؤ مال تقسیم کر لیتے ہیں اور اپنا اپنا حصہ لے کے جاتے ہیں۔ مکار شخص نے کہا کہ اس وقت فوری طور پر کچھ حصہ خرچ کرنے اور گھر کی ضرورت کے لیے لے لیتے ہیں، باقی چھپا دیتے ہیں کہیں، پھر کسی وقت آ کر وہ بھی لے جائیں گے۔ سادہ لوح دوست نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ دوسرے دن وہ مکار شخص آیا اور باقی ماندہ چھپایا ہوا مال بھی نکال کر لے گیا۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد سادہ لوح شخص کے پاس جب خرچ کرنے کے لیے رقم ختم ہوئی تو اپنے مکار دوست کے پاس آیا تاکہ باقی چھپایا ہوا مال لے آئے اور آپس میں بانٹ لے۔ دونوں مل کر اپنی چھپائی ہوئی رقم کو تلاش کرنے لگے لیکن کہیں سے نہ ملی۔ مکار شخص نے اپنے سادہ لوح دوست کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا، تو نے وہ رقم مجھ سے پہلے آ کر اٹھا لی ہے۔ اس بیچارے نے قسم کھائی کہ میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن مکار شخص نہ مانا اور آخر کار اسے قاضی کے پاس لے گیا۔ قاضی نے گواہ طلب کیے۔ مکار شخص نے کہا کہ گواہ تو میرے پاس نہیں ہے، ہاں یہاں قریب ایک درخت ہے، مجھے امید ہے خدا کرم کرے گا اور وہ درخت کلام کرے گا تاکہ گواہی دے، جس سے پتہ چل جائے گا کہ کس نے خیانت کی ہے۔ مکار شخص اپنے گھر گیا اور تمام قصہ اپنے باپ کے سامنے بیان کیا اور اپنے باپ سے کہنے لگا، درخت کی جڑوں میں یا تنے میں چھپ کر بیٹھنے کی جگہ ہے، تو آج رات جا کر اس جگہ چھپ جانا، کل جب قاضی گواہ طلب کرنے کے لیے آئے تو بول کر گواہی دینا کہ تمام رقم میرے دوست نے اٹھائی ہے۔ اس کے باپ نے اسے سمجھانے کی بڑی کوشش کی اور کہا کہ مکر و فریب کا نتیجہ برا ہے، ایسا نہ کرو ورنہ ذلیل و رسوا ہوں گے، لیکن وہ نہ مانا اور اپنے باپ کو بھی اپنے فریب میں پھنسانے میں کامیاب ہو گیا کہ فائدہ بڑا حاصل ہوگا۔ چند لوگوں کے ساتھ وہ بوڑھا شخص پوری رات درخت میں چھپا رہا۔ جب صبح قاضی آیا، اس نے گواہ طلب کیے۔ درخت کے اندر سے آواز آئی کہ رقم مدعی کے پاس ہے۔ قاضی اپنی عقل مندی سے جان گیا کہ اس مکار شخص کا مکر و فریب ہے۔ قاضی نے لکڑیاں جمع کی اور حکم دیا کہ اس درخت کو آگ لگا دو۔ جب درخت کو آگ لگائی، مکار شخص کے والد نے دیکھا کہ اب وہ جل جائے گا، درخت سے باہر آ گیا اور امان طلب کر لی۔ قاضی نے اس بوڑھے شخص سے واقعہ کی تفصیل پوچھی تو اس نے حقیقت حال بیان کر دی۔ قاضی نے مکار شخص کو بلا کر اتنے کوڑے مارے کہ جہنم واصل ہو گیا۔ دوستو، ہر امت کے درمیان امتحان کا سبب کوئی نہ کوئی چیز ضرور تھی، اور ہمارے درمیان بھی وہ اسباب موجود ہے۔ اگرچہ خدا اپنے بندوں کے تمام حالات و اسرار و رموز سے آگاہ ہے، اس کے باوجود وہ امتحان لیتا ہے کہ ان کا باطن ظاہر ہو جائے اور لوگ ایک دوسرے کو پہچان لے، بلکہ انسان خود کو بھی پہچان لے، کیونکہ کبھی انسان خود کو بھی جاننے سے قاصر ہوتا ہے، خیال کرتا ہے کہ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ کسی کا ناحق مال نہیں کھاتا، لیکن جب امتحان کا مقام آتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے، پھر کہتا ہے میں تو شیطان کے دھوکے میں آ گیا ہوں، غلط راہ پر چل نکلا ہوں۔ اس لیے انسان کو خود اپنا امتحان لینا چاہیے تاکہ لوگوں کی ملامت سے بچ سکے۔
دوستو امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ مزید اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔